المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. میرے عزیز واجب الاحترام دوستو، یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے. میرے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ محرم الحرام اللہ کا مہینہ ہے. محرم الحرام بہت بڑی عظمتوں اور شان والا مہینہ ہے. اس اعتبار سے بھی کہ جناب موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کو فرعون سے اسی محرم الحرام کی 10 تاریخ کو نجات ملی، اور جناب نوح علیہ السلام کی کشتی 7 چکر کاٹنے کے بعد بیت اللہ کے جہاں رکی، وہ یہی 10 محرم الحرام کا دن تھا. جناب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر تشریف لائے، 40 دن گزارنے کے بعد، تو وہ بھی یہی 10 محرم الحرام کا دن تھا. اور تاریخی اعتبار سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے ساتھ ہی اسلامی مہینوں کا، سالوں کا حساب شروع ہوتا ہے. تو اسلامی اعتبار سے محرم الحرام سال کا پہلا مہینہ ہے، اور سالوں کے اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے سال سے ہی سال شروع ہوتے ہیں. 1447 ہجری لگ چکا ہے، یعنی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ سے ہجرت فرما کر جب مدینہ تشریف لائے، اس دن سے آج تک 1447 سال 6 دن یا 7 دن مکمل ہو گئے. اور آپ علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد دیکھا جائے تو پھر 37 سال، 1437 سال. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت بسعادت بھی ماہ محرم ہے. یکم محرم الحرام کو خلیفہ دوم، جن کے لیے میرے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا لکان عمر، تو عمر ہوتا. جن کے آنے کی خبر سن کر شیطان جس گلی سے عمر گزرتا تھا، شیطان اس گلی سے نہیں گزرتا تھا، اتنا ہیبت تھی. اور اسلام کے آنے سے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے آنے سے اسلام کو عزت ملی. یہ پہلے دلیر، شجاعت، بہادری کا بہت بڑا ترہ امتیاز رکھنے والے صحابی ہیں. مراد نبی، سارے صحابہ مرید نبی ہیں، سارے صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید ہیں. جناب عمر رضی اللہ عنہ مراد نبی ہے کہ حضور نے خود اللہ سے مانگا اسلام کی عزت کے لیے، اسلام کی سر بلندی کے لیے. اور یہی شخص ہیں جب اسلام لائے تو عرض کیا آقا اب ہم یوں چھپ چھپ کر نماز نہیں پڑھیں گے، اب ہم کعبہ میں نماز پڑھیں گے.
اور اعلان کیا کسی عورت نے اگر بیوہ ہونا ہے وہ اپنے شوہر کو عمر کے مقابلے میں بھیج دے. بچوں نے یتیم ہونا ہو وہ اپنے باپ کو عمر کے مقابلے میں بھیج دے. جنہوں نے اپنی ماؤں کا آنگن اجاڑنا ہو وہ عمر کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں. میں دیکھتا ہوں کون آتا ہے. کسی کافر کو جرت نہیں ہوئی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے آئے. تو یکم محرم الحرام کو جناب عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت اور 10 محرم الحرام کو نواسہ رسول. کیسا عظیم گھرانہ ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا کہ نانا تمام نبیوں کا سردار ہے، بابا تمام اولیاء کا سردار ہے، اور ماں تمام خواتین جنت کی سردار ہے، اور خود نوجوان جنتیوں کے سردار ہیں. کیسا گھرانہ ہے کہ سرداری سرداری ہے. اللہ نے سرداری ہی سرداری دی. نانا بھی سردار، والدہ بھی سردار، ابا بھی سردار، اور خود بھی سردار، خود بھی سردار ہے. تو یہ مہینہ ایسا ہے کہ ویسے تو سال بھر انسان پڑھتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اے الہ العالمین رحمت نازل فرما آقا علیہ السلام پر اور آپ کی آل پر، یعنی کہ اولاد. تو وہیں ایک چیز یہ بھی ہمارے ذہنوں میں ہو کہ ان کے لیے صدقہ خیرات، ایصال ثواب جس کو کہتے ہیں وہ کرنا چاہیے. اہل بیت سے محبت کی یہ دلیل ہے. لیکن اس کا طور طریقہ جو شریعت کے دائرے میں ہے وہ کرے. قرآن پڑھ کر اہل بیت کو ثواب بخشے، ذکر اللہ کر کے اہل بیت کو تحفتاً ہدیتاً ثواب بھیجے، اپنے گھر والوں کو عمدہ اچھا کھانا کھلا کر اہل بیت کو ثواب بھیجے. کہا جاتا ہے کہ 10 محرم کو اپنے گھر میں رزق کی فراخی کرنی چاہیے، اپنی بیوی کو اپنی والدہ کو گفٹ دینا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ راستوں پہ آپ ادھر ادھر اپنی مرضی اور یہ کہو کہ جی دیکھو یہ بھی تو ایک نیکی ہے، گھر والوں کو تو میں پورا سال کھلاتا ہوں. تو گھر والوں کے ساتھ جو آپ کا حسن اخلاق ہے وہ گھر والوں کو اچھی طرح پتہ ہے. گھر والوں کے ساتھ جو آپ کا اور میرا حسن سلوک ہے وہ گھر والے اچھی طرح جانتے ہیں. اور محبت، احترام، عقیدت اپنے بڑوں سے، گھر میں والدین سے اور اپنے سے چھوٹے بیوی بچے، ان پر شفقت، مہربانی، رحم والا مادہ، یہ مومن کی شان ہے. تو اس مہینے میں جود و سخا اپنوں میں، یہ راستوں میں کھڑے ہو کر سبیلیں لگانا یا کوئی اور اس قسم کی تقریبات کرنا نہیں. زیادہ سے زیادہ اللہ کی تعریف، اللہ کی تسبیح، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود بھیجیں. اور میرے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماہ رمضان کے بعد سب سے افضل ترین روزہ ماہ محرم کا روزہ ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک روزہ 30 روزوں کے برابر ہے. ماہ محرم الحرام کے بعد
اگر کسی روزے کی فضیلت ہے تو وہ ماہ محرم کو ہے، اور فرمایا ترتیب بنائیں 9 محرم الحرام اور 10 محرم الحرام کا روزہ رکھے، یا پھر 10 محرم الحرام اور 11 محرم الحرام کا روزہ رکھے، یا پھر تینوں روزے رکھے، 9 کو بھی رکھے، 10 کو بھی رکھے، 11 کو بھی رکھے۔ اس سے زیادہ اہتمام کر سکتا ہے تو زیادہ کرے، یعنی محرم کے تمام دنوں میں روزہ رکھ سکتا ہے، آدھے دنوں میں روزہ رکھ سکتا ہے، 10 روزے رکھ سکتا ہے، یعنی جتنی استطاعت ہے، قوت ہے، روزے رکھ سکتا ہے رکھے۔ یہ بہت بڑے فضیلتوں والا مہینہ، عظمتوں والا مہینہ ہے۔ تو بہرحال میرے دوستو، یہ اللہ کو راضی کرنے والا، یہ بھی اللہ کو راضی کرنے والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی طرف رجوع کیا جائے، استغفار کیا جائے، اور اپنے وقت کو قیمتی بنایا جائے۔ اہل اللہ کی صحبت، اہل اللہ کے قدموں میں بیٹھنا، اہل اللہ سے اللہ سیکھنا، اپنے نفس کی اصلاح کروانا، اپنے اخلاق کی اصلاح کروانا، اپنے معاملات کی اصلاح کروانا، اپنے قلب کی اصلاح کروانا، یہ پیغام ہے۔ اصلاح ضروری ہے، اصلاحی اعمال، اصلاحی کام اور اصلاح اہل اللہ سے۔ لوگ کہتے ہیں جی ہم اپنے نفس کے خلاف از خود اقدامات کر لیں گے، از خود اپنے نفس کے خلاف جب آپ اقدامات کرو گے تو چند دنوں کے بعد آپ کا نفس ایسا شرانگیز ہے، اتنا امارہ ہے، اتنی برائیوں کی دعوت دیتا ہے کہ یہ خود آپ کے ساتھ مل جائے گا کہ یہ بھی میری مخالفت ہے، یہ بھی میری مخالفت ہے، یہ بھی میری مخالفت ہے، حالانکہ آپ کے ساتھ ہو جائے گا، چکر چلائے گا آپ کے ساتھ۔ تو اصلاح نام ہے کہ پہلے انسان اللہ کا ذکر کرے باکثرت، کامل اللہ والے کی صحبت اختیار کرے، اور کامل صحبت اللہ والا کامل تو صحبت بھی کامل اختیار کرے، اتنا اللہ والے پر فدا ہو۔ محققین نے لکھا ہے فنا فی الشیخ ہو جائے، کہ اپنے پیر و مرشد پر فنا ہو جائے، جو بھی وہ مشورہ دے، جو بھی وہ اصلاح کے لیے نسخہ تجویز کر دے، جو بھی اصلاح کے لیے وہ عمل بتائے، اس پر فنا ہو جائے، یعنی دنیا کی کوئی مجبوری، کوئی پرابلم، کوئی پریشانی کو سامنے نہ رکھے، اپنی اصلاح کے لیے جو علاج تجویز ہوئے، جو ذکر اذکار تجویز ہوئے، جو اعمال تجویز ہوئے، ان کو پورا کرے، ان میں کوئی کمی کوتاہی نہ چھوڑے۔ اگر کمی کوتاہی چھوڑے گا اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے۔ انسان کی تکمیل اللہ والوں کے پاس ہوگی جب 100% رضاکارانہ طور پر فدا ہو جائے، فنا ہو جائے، پھر یہ نفس امارہ لوامہ ہو جائے گا، اور پھر لوامہ کے بعد یہ نفس مطمئنہ ہوگا۔ فنا فی الرسول، پھر فنا فی اللہ، تو اللہ باقی، اللہ کے دوست بھی باقی۔ انسان مر جاتا ہے لیکن انسان پیچھے کام ایسے چھوڑ جاتا ہے کہ وہ کام بولتے رہتے ہیں، وہ کام اس انسان کو زندہ رکھتے ہیں، صدقہ جاریہ کرتا ہے، مسجد بنواتا ہے، مدرسہ بناتا ہے، بچوں کو تعلیم دیتا ہے، قرآن پڑھاتا ہے، حدیث پڑھاتا ہے، قرآن و حدیث کے متعلقہ علوم پڑھاتا ہے، لوگوں کی اصلاح کرتا ہے۔ یہ صدقہ جاریہ کے کام ہیں۔ کوئی بھی اس کی وجہ سے ہدایت پر آ گیا،
جب تک وہ سلسلہ آگے چلتا رہے گا اس کو اجر و ثواب ملتا رہے گا. یہ زندہ ہے، بظاہر مر گیا لیکن یہ زندہ ہے. اللہ کا دوست ہے، یہ ہمیشہ ہمیشہ باقی ہو گیا. میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت پر ایک ایسا وقت آئے گا عوام الناس اپنے حکمرانوں کو لعنت کریں گے اور حکمران عوام کو لعنت کریں گے. عوام حکمرانوں کو گالیاں دیں گے، حکمران عوام کو گالیاں دیں گے. عوام حکمرانوں سے نفرت کرتے ہوں گے اور حکمران عوام سے نفرت کرتے ہوں گے. یہ وہی دور ہے. اور یہاں تک کہ حکمران اپنی عوام کے بدخواہ ہوں گے. یہ بدخواہی ہو رہی ہے. یہ اللہ کی ناراضگی کی علامات ہیں. جیسی رعایا ویسا حکمران ہم پر ہوگا. رعایا اللہ کی طرف رجوع کرنے والی ہوگی، اللہ کے احکام کو پورا کرنے والی ہوگی، تو حکمران بھی ایسے آئیں گے جو اللہ کے احکام کو پورا کرنے والے، رعایا سے محبت کرنے والے، رعایا کے لیے دعا کرنے والے، رعایا کا غم درد رکھنے والے ہوں گے. تو اس لیے میرے دوستو اللہ کی طرف رجوع کریں، اپنی اصلاح کی فکر کریں. جناب حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت یہی پیغام دیتی ہے کہ انہوں نے جان کی بازی لگا دی، اپنا کنبہ قبیلہ اللہ کے پاک نام پر قربان کر دیا. ہم جذبات بھی قربان نہیں کر رہے، ہم خواہشات بھی اللہ کے نام پر قربان نہیں کر رہے. تو ہم کیسے عاشق ہیں؟ عاشق تو وہ ہے اللہ کا جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی اتباع کرے. انہوں نے جان لٹا دی، یہ خواہشات اللہ پر قربان کر دے، اپنے جذبات اللہ پر قربان کر دے، یہ اپنے مفادات اللہ پر قربان کر دے کہ جیسے اللہ کا حکم ہے بس میں ویسے کروں گا. اللہ سے دعا ہے کہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.